سر پر بال نہ ہوں تو امیر ہوگا، ایسی چیزیں ماننا کیسا ہے؟ آج کل لوگ یہ چیز مانتے ہیں کہ جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے اس کے پاس زیادہ پیسہ آئے گا، وہ زیادہ امیر بنے گا، یا جس کے پیر کے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی لمبی ہوتی ہے وہ نیک انسان ہوگا، یا جس کے سینے پر بال ہوں وہ زیادہ محبت کرنے والا ہوگا۔ اس طرح کی چیزوں کو ماننا کیسا ہے؟ کیا یہ شرک کے زمرے میں آئے گا؟ نہیں جی، یہ شرک کے زمرے میں تو نہیں آتا، لیکن اس طرح کی چیزوں کو ماننا بھی ناجائز ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب پیسہ زیادہ، جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے اس کے بعد پیسہ زیادہ آئے گا، تو پیسوں کا بالوں سے کیا تعلق ہے بھائی؟ شاید لوگوں نے یہ اس لیے نکالا ہو کہ جب پیسہ آئے گا تو وہ سر پہ بال لگوا لے گا پیسوں کے ذریعے، تو خیر اس کوئی حقیقت نہیں ہے سینے پہ بال ہونے سے بندہ محبت والا ہوتا ہے، یا انگلیاں لمبی ہونے سے کوئی نیک ہوتا ہے، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ ایسی چیزوں پہ یقین کرنا یا غالب گمان کرنا بھی حرام اور ناجائز ہے، گناہ ملتا ہے انسان کو۔ قرآن مجید کی خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ کیا قرآن مجید کو پرنٹ کر کے بیچا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ محمد فیض لکھنؤ سے۔ کیوں بھائی، اب تک کیا قرآن مجید جو فروخت ہو رہے ہیں وہ ناجائز عمل ہو رہا ہے؟ تو ظاہر ہے پرنٹ کر کے فروخت ہی ہوتا ہے، تو جائز عمل ہے، اس میں کون سی ناجائز والی بات ہے؟ محمد فیض صاحب، امام کا نماز میں اے سی چلانے کا اشارہ کرنا، کہ امام نماز پڑھاتے ہوئے اے سی چلانے کا اشارہ دے سکتا ہے یا اپنی ہاتھ کی گھڑی میں ٹائم دیکھ سکتا ہے؟ یہاں میں نے اکثر ایسا دیکھا ہے سعودی عرب میں۔ عبداللہ صاحب سعودی عرب سے۔ اگر نماز میں خلل واقع ہو رہا ہے اے سی نہ چلنے کی وجہ سے، تو اس نیت سے امام اے سی کا اشارہ کر سکتا ہے کہ تاکہ نماز ٹھیک ہو جائے۔ بعض دفعہ گرمی ہے، پسینہ ہے، پریشانی ہے، تو پھر ایسا نماز میں اشارہ کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ نماز ہی کی اصلاح کے لیے ہے، تاکہ نماز صحیح طرح سے ہو جائے۔ اسی طرح ٹائم دیکھنا، بعض دفعہ ٹائم دیکھنا اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ جیسے فجر میں کہ بھئی سورج نہ نکل جائے کہیں، تو انسان ٹائم دیکھ لیتا ہے کہ میں نماز کو میں نے مزید لمبا کرنا ہے یا مختصر کرنا ہے۔ یا آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، اب فرض نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، تو آپ گھڑی دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی میں کتنی لمبی پڑھوں سنتیں، ایسا نہ ہو میری سنتوں کے درمیان جماعت کھڑی ہو جائے۔ تو ایسی ضرورت کے وقت ٹائم دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نماز سے باہر کی اگر ضرورت کی وجہ سے آپ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر یہ کراہت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ نماز میں عبادت کے لیے، ٹائم دیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ بیٹے ساری کمائی والدہ کو دے دیتے ہوں تو زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ ہم 3 بھائی کماتے ہیں اور سارے پیسے اپنی امی کے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں، تو کیا ہم لوگوں پر زکوٰۃ ہوگی یا امی پر ہوگی؟ سلمان صاحب انڈیا سے۔ دیکھیے، اگر آپ والدہ کو گفٹ کر دیتے ہیں تو پھر امی پر زکوٰۃ ہوگی، گفٹ نہیں کرتے استعمال کے لیے دیتے ہیں تو پھر آپ پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو اب یہ آپ ہی کو پتا ہوگا کہ آپ سچی مچی کا پکا دے دیتے ہیں کہ جو چاہیں کریں وہ، اور ان کو مالک بنا دیا آپ نے، یا ویسے ہی آپ پکڑا رہے ہیں کہ بھئی ہیں تو ہمارے لیکن آپ خرچ کریں۔ تو یہ آپ اپنی نیت خود دیکھیں کیا ہے۔ تو اگر ابھی تک کوئی نیت نہیں تھی تو اب سے نیت کر لیں۔ اور عرف میں عام طور پر ہماری رائے تو یہی ہے کہ جب کوئی اپنی والدہ کو اس طرح کے پیسے دیتا ہے تو انہی کو مالک بنا دیتا ہے، تو ایسی صورت میں والدہ ہی پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لیکن بہرحال آپ کی نیت کا اس میں اعتبار ہوگا۔ اب تک کوئی نیت نہیں تھی تو آئندہ سے نیت کر لیں۔